Drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes Who's in charge is what I'm trying to understand. Where does power lie? I said it is hybrid, you know. So it's equal. It's not equal, If you but it's and Asif Munir disagree on something, who gets the last word? we can agree to disagree. You know. Assalamu alaikum, hello and welcome to AK Show. Ain Pakistan is the supreme law of the land. ہر جو منسٹر ہوتا ہے, ہر جو جنرل ہوتا ہے, وہ ایک اوتھ لیتا ہے کہ وہ اس آئین کی پروٹیکشن کرے گا, اس کو ڈیفینڈ کرے گا. لیکن حالیہ ایک انٹرویو میں ہمارے ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف نے مہندی حسن کو انٹرویو دیتے ہوئے کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس دی ہیں جو کہ بالکل آئین کے خلاف جاتی ہیں, اور کچھ ایسے آرٹیکلس ہیں جن کے اگینسٹ انہوں نے بات کی ہے اوپنلی, جس سے یہ شو ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں جو سسٹم میں جو کمزوریاں وہ ثابت ہوتی ہیں, لیکن آپ انٹرنیشنلی یہ باتیں نہیں کر سکتے. آئیے اس موضوع پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں میرے کو اس کے ساتھ احمد سعید. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پیٹ میں درد ہو رہی ہے کیونکہ میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا. چلیں بہرحال ہم نے پیسے لیے ہیں تو بات تو کرنی. جی تھینکس فار کمنگ. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ضرور وہ انٹرویو مہندی حسن کا انٹرویو دیکھا ہوگا خواجہ آصف کے ساتھ. انفارچونیٹلی خواجہ آصف میں بھی انڈر پریشر اور پتہ نہیں کس وجہ سے انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو کہ بالکل آئین پاکستان کے خلاف چاہتی ہیں. ہمیں کچھ ڈیٹیلس دیں, بتائیں. دیکھیں, اس میں خواجہ آصف صاحب کا کمال نہیں ہے, یہ مہندی حسن کا کمال ہے. مجھے یاد پڑتا ہے جب وہ فریون کورٹ جو ہے جہاں پہ ان کا ڈبیٹنگ سینٹر ہے یہاں کا آکسفورڈ یونیورسٹی کا, ایکچولی مجھے چانس ملا وہاں پہ جانے کا. جی میں نے دیکھا بڑا وہ ایک ہسٹوریکل بلڈنگ ہے جہاں پہ یہ یونین ہے, آکسفورڈ یونین نے بنایا ہوا ڈبیٹنگ چیمبر ہے وہ. تو وہ بندہ مہندی حسن وہاں سے آلریڈی 2013 میں اس نے اسلام از اے پیسفل ریلیجن کے اوپر اس نے وکٹری لی ہوئی ہے ایک ڈبیٹ میں. تو وہ ایکسیپشنلی کلیور آدمی ہے, وہ بہت کامیاب ہے اپنے کام کے اندر انٹرنیشنل لیول. اور میرے خیال میں خواجہ صاحب کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ خواجہ صاحب نے جو کہا ہے وہ ہے تو سچ, لیکن بینگ اے ڈیفینس منسٹر ان کی رسپانسبلٹی بنتی تھی کہ وہ کچھ بھی کرتے, انٹرویو نہ کرتے اور چھوڑ دیتے, لیکن یہ بات نہ کرتے جو انہوں نے کہی ہے. کیونکہ جو انہوں نے بات کہی ہے وہ ہے تو سچ, لیکن وہ ہے بہت کڑوی. اب اس میں جو اپنے یہ جو مہندی حسن ہے وہ انہوں نے اتنا ڈائریکٹ کویشچن کر دیا کہ جی آپ پاورفل ہیں یا فیلڈ مارشل صاحب پاورفل ہیں. تو میرے خیال میں یہ کویشچن بہت ہی اننیسیسری کویشچن تھا, بٹ بیکاز اسی سے تو وہ پیسے بناتے ہیں, تو اس لیے اس نے یہ کویشچن کر دیا. اب اس میں ایک تو مومنٹ یہ تھا کہ خواجہ صاحب وہاں سے اٹھ جاتے فوری پہ کہ بھائی میں نے نہیں کرنا بھائی انٹرویو, لیکن خواجہ صاحب نے کنٹینیو کیا کہ بھائی شاید میں اس کو جواب دے سکوں گا, پر وہ بہت مشکل تھا, کویشچن ہی بہت مشکل تھا. خواجہ صاحب نے کہہ دیا جی کہ ہم گورنمنٹ پاور شیئرنگ سے چل رہی ہے, ہم اب وہ کہتے تو کہنا تو یہ چاہ رہے تھے کہ مشاورت سے ہم بات کرتے ہیں اور جو ہمارا جو کنسنسس ہوتا ہے ہمارا کسی بھی سبجیکٹ پہ اس کے اوپر ہم ڈیسیژن کرتے ہیں. تو لیکن انفارچونیٹلی یہ پاور شیئرنگ فارمولا جو ہے نا, اس کو ہائبرڈ پاور شیئرنگ انہوں نے قرار دیا, یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. جو 1973 کا پاکستان کا آئین ہے اس میں بڑا کلیئرلی ڈیفائن ہے. تو میں آپ کو کچھ شکیں بتاتا ہوں اس کی. اس کی جو ایک ہے آرٹیکل 1991 فیڈرل ایگزیکٹو دا کیبنٹ اینڈ پرائم منسٹر. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وفاقی پاورفل لوگ ہیں نا وہ پرائم منسٹر ہیں اور ان کی جو کابینہ ہے دے آر دا مین. اوکے, اس میں کیا ہے کہ ایگزیکٹو اتھارٹی آف دا فیڈریشن از ایکسرسائزڈ ان دا نیم آف پریزیڈنٹ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ, پرائم منسٹر, کیبنٹ ہو ایکٹ تھرو دا پرائم منسٹر, نو روم ہیئر فار دا پیرول. اب یہاں پہ ملٹری کا ذکر نہیں ہے, آرمی کا ذکر نہیں ہے, کسی قسم کا بھی ذکر نہیں ہے. تو آرٹیکل 90 اور 91 کی اسٹریٹ وے خلاف ورزی ہے اگر آپ ایز اے ڈیفینس منسٹر ایکسیپٹ کر رہے ہیں جی کہ ہم تو پاور شیئرنگ سے چلتے ہیں. بات انہوں نے ٹھیک کہی ہے, پر ان کو یہ آن دا ریکارڈ کہنی نہیں چاہیے تھی. پہلا پوائنٹ یہ ان کے خلاف بھی جا سکتی ہے, کیونکہ
ہوا تو کسی وقت بھی رخ چینج کر سکتی ہے. اینی وے دوسرا انہوں نے بولا کہ دوسرا ایک آرٹیکل 48 کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ ایکٹس آن دا ایڈوائس آف دا کیبنٹ اینڈ پرائم منسٹر. ایک ہیرارکی ہے جو کہ پیپل سے جاتی ہے الیکٹڈ ممبر سے کیبنٹ سے پرائم منسٹر. اب پرائم منسٹر جو ہے وہ جو سمری بھیجتے ہیں وہ پریزیڈنٹ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 48 پریزیڈنٹ اس کو ریفیوز نہیں کر سکتے. اوکے, جو کیبنٹ کر سکتے ہیں, ریفیوز نہیں کر سکتے. رائٹ. اس سارے پروسیس میں آرمی کا کہیں ذکر نہیں ہے. تو آرٹیکل 48 کی بھی بریچ ہے. اگر آپ خود ہی ڈیفینس منسٹر کہہ رہے جی کہ ہم تو پاور شیئرنگ کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اوپنلی وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اب وہ نہیں کر رہے یا اوور آل جو پوری کیبنٹ ہے سب ہی شامل ہیں اس کے اندر. اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل 243. یہ کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے آرمڈ فورسز کی رسپانسبلٹیز. اس میں کیا ہے کہ آرمڈ فورسز مسٹ ریمین انڈر دا ڈائریکشن آف فیڈرل گورنمنٹ. By admitting a power sharing management with the military, he acknowledged the parallel authority which is unconstitutional. اب انہوں نے جب یہ کہہ دیا جی کہ ہم پاور شیئرنگ ہے ملٹری اتھارٹی کے ساتھ, تو اس میں کسی ایک ملٹری آفیسر کا نام نہیں ہے. یہ جنرلی اسپیکنگ میں بات کر رہا ہوں جو کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ جاتی ہے. تو خواجہ صاحب نے تو اوپنلی ایڈمٹ کر لیا. تو آرٹیکل 243 کی بھی یہ وائلیشن ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ آرٹیکل 245 ہے آرمڈ فورسز مسٹ ایکٹ. جب فیڈرل گورنمنٹ کو جب ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو آرٹیکل 245 کے تحت وہ آ کے ہیلپ کرتے ہیں. لیکن دیٹ از ناٹ اے پرماننٹ پوزیشن. یہ ٹیمپریری ہوتا ہے اور اس کی جو جتنی بھی اتھارٹی ہے وہ ٹیمپریری بلائی جاتی ہے کسی ایشو کو سالو کرنے ایمرجنسی میں. ٹھیک ہے, اب یہ ساری جو آرٹیکلس میں نے آپ کو بتائے ہیں نا, ان کو سبورٹ کرنے میں, ان کو چینج کرنے میں ہائی ٹریزن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آرٹیکل 6 آپ قانون کہ اگر آپ کوئی بھی اس میں سے بریک کریں گے یا اس کے خلاف جائیں گے تو آرٹیکل 6 آپ پہ لاگو ہوگا. اب امیجن کریں وہ جو انہوں نے آن لائن ایڈمیشن کیا ہے وہ ساری وائلیشن ہے. اب وہ خود تو نہیں کرتے پر انہوں نے ایڈمٹ کر دیا کہ ہم گورنمنٹ ایسے کر رہی ہیں. تو اٹس کوائٹ سیریس. میں سمجھتا ہوں ان سے کہا تو انہوں نے ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال میں ان کو انٹرنیشنل میڈیا پہ اس طرح ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. پوری دنیا کا میڈیا یہ اٹھا رہا ہے. اس وقت بہت پتہ سب کو ہوتا ہے ایگزیکٹلی کہ بھائی ٹھیک ہے پاکستان کا سسٹم ہی ایسا ہے. مگر بتاؤ اگر آپ کا ڈیفینس منسٹر ایکسیپٹ کرے تو ڈیفینیٹلی گوز ٹو نیکسٹ لیول. لیٹس سے اف ڈیفینس منسٹر اور کیبنٹ کا کوئی اور منسٹر اور پرائم منسٹر ایکسیپٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ٹیم جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہی ہے. اب آپ اس کو اگر آپ سمپل لیں تو سمپل ہے, بننا اٹ از سو سگنیفیکنٹ کہ اگر آپ سبورٹ کرتے ہیں اپنے اس کو کانسٹیٹیوشن کو تو اس پہ ہائی ٹریزن ہے. تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی نا, بریک کر رہے ہیں آپ, اس کو کنورٹ کر رہے ہیں, چینج کر رہے ہیں یا ٹیمپرڈ کر رہے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی یہ کوائٹ سیریس تھا. اوکے, اس کے علاوہ جو ڈیفینس منسٹر نے جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے عمران خان کے مسئلے میں, وہ اس سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وہ سمجھ نہیں سکے کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا. جیسے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جی اس کا کویشچن ہی بڑا عجیب سا تھا, لیکن انہوں نے کہا جی کہ عمران خان ہی ڈیفینڈیڈ عمران خان آن گوئنگ امپریزنمنٹ ایون آفٹر دا یونائٹڈ نیشن ورکنگ گروپ آن دا آربیٹری ڈیٹینشن ڈکلیئرڈ دیر واز نو لیگل بیسس فار اٹ. سو انہوں نے جو بھی اس کی تعویل پیش کی ہے جو کہ لاجیکل نہیں تھی, تو وہ بھی بیسیکلی آرٹیکل 9 کو وائلیٹ کرتی ہے جس میں رائٹ ٹو لائف اینڈ لبرٹی ہے. آرٹیکل 10 اینڈ 10A سیف گارڈنگ اگینسٹ آربیٹری ڈیٹینشنز اینڈ رائٹ ٹو اے فری ٹرائل. اب ڈیفینڈنگ ڈیٹینشن وداؤٹ ٹرائل ایک از اسینشلی انڈوز دیٹ وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس. اب جو انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے ان کی جو امپریزنمنٹ ہے, اور وہ کلیئرلی ہے کہ وہ پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے ہے, وہ کلیئر ان کے اور تو کوئی ریزن نہیں جتنے بھی کیسز بنے ان کے اوپر. تو اب یہ بھی بیسیکلی آرٹیکل 10, 10A اور 9 کی وائلیشن ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر. اب اس میں دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے یہ اس میں 9 مئی کا نہیں میں واقعہ کہہ رہا, 9 مئی کا ایک سیپریٹ ایشو ہے, لیکن جو جرنل لوگوں کو گھروں پہ چھاپے پڑے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ when asked about the suppression of PTI and its workers, Khwaja Asif did not deny it.
his tone suggested that the political suppression is a part of governance. اب امیجن کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زیادتی ہو رہی ہے یہ گورنمنٹ پارٹ آف گورنمنٹ ہے, ان کی جو گورننس کا پارٹ ہے. That's and again Article 17 right to association with the political participation, اگر آپ کسی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو Article 17 آپ کو الاؤ کرتا ہے, وہ بھی وائلیٹڈ کیا انہوں نے. Article 19 freedom of speech and expression ہے, اس کا بھی اس میں بھی یہ آتا ہے. Article 25 بولتا ہے equality before law. So یہ جو چیزیں انہوں نے بولی ہیں یہ کوائٹ ڈیمیجنگ ہے ایک ڈیفینس منسٹر کے لیے. اٹس ناٹ ریئلی سمپل. اور یہ کتنے ہی کلوزز ہیں یہ 1973 کے جو ہمارا آئین پاکستان ہے اس کی کتنی کلوزز کی. اب اچھا اس میں اب آ جائیں جی, جو ایک بہت مضحکہ خیز میں سمجھتا ہوں بات انہوں نے کی جی کہ عمران خان کا جو ٹویٹر ہینڈلنگ ہے وہ بیسیکلی سوشل میڈیا ہینڈلنگ جو ہے وہ انڈیا سے ہو رہا ہے, آپریٹ ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ڈیفینس منسٹر ہیں, اگر وہ انڈیا سے ہینڈل ہو رہا ہے یا وہ جیل کے اندر سے ہینڈل ہو رہا ہے, ریگارڈلیس کہ بھائی ٹھیک ہے یہ تو بات کی ڈسکشن ہے نا کہ کہاں سے ہینڈل ہو رہا ہے, ہینڈل ہونے کیسے دیا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی یہ تو آپ ہی پہ رسپانسبلٹی آ رہی ہے. وہ بھی تو بلاگ ہی نہیں ہوا. میں تو حیران ہوں, عمران خان صاحب کے اتنے بڑے ٹویٹ آتے ہیں اور کلیئرلی اگریسو ٹویٹس ہیں, یعنی کہ وہ چین ہی نہیں لینے دے رہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیسے آ رہے ہیں؟ اگر آپ انڈیا سے دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں جی انڈیا سے ہینڈل ہو رہا ہے, اس بات کو تو میں گارنٹی کر سکتا ہوں کہ عمران خان غدار نہیں ہے. جو انڈیا سے ہینڈل کرائے گا وہ تو غدار ہی ہوئے گا نا. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اپنے کنٹری سے کروا رہے ہیں, جیسے بھی کروا رہے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو اس میں کیا ہے کہ وہ جو کانسٹیٹیوشنل کنسرنز ہیں اس میں, if the false accusations are used to justify state action, this is breach of Article 4. اس کے بعد یہ کہ which guarantees Article 4 guarantees the citizen will be dealt with under the law, not arbitrary claims. Such statements can be misused to criminalize opponent without evidence. Evidence تو ہے نہیں. تو اب اس میں کیا ہے جی کہ وہ اس کو بغیر اس کے ایویڈنس کے اس کو کرمنلائز کریں, کوئی اس کا ہے ہی نہیں, تو Article 4 کی بریچ ہے. اب جو اتنا بوجھ اٹھا لیا ہے اخواجہ جاسوس صاحب نے, جیسے مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے اٹھایا تھا جو فائنانس منسٹر ہے ہمارے اسحاق ڈار صاحب, ان کے ساتھ بھی یہی انٹرویو میں ایسا ہی ہو گیا پارٹ 2 ہے. تو اللہ ان کو محفوظ رکھے. ان کا جو بھی ان کی مجبوریاں تھیں یا جو انہوں نے سوچا نہیں ہے کہ یہ پاکستانی اینکرز نہیں ہیں, جن کو وہ تو بیچارے کچھ بول ہی نہیں سکتے. جو آپ انٹرویو سے پہلے ان کو بتاتے ہیں وہی پوچھیں, یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوگا یا جو بھی ہوگا وہ ایسی بات کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ چوائس تھی کہ انٹرویو نہ دیا جائے. میں ایک بات پھر ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ بات انہوں نے ٹھیک کی ہے, پر ایک ڈیفینس منسٹر کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کو بریک کر رہا ہے اپنے ہی کنٹری کے. نہیں, you have to be diplomatic نا. He should have actually, he should have a sort of ability to actually divert or prevent this question. ہر ملک میں کوئی نہ کوئی کمی تو ہوتی ہے احمد, مگر یہ کہ آپ پاکستان میں تو بہت پاکستان کا تو ویسے آپ کو پتہ ہی, آپ پبلک نہیں کر سکتے اس چیز کو ایز اے, اور اوپر آپ اتنی ہائی پوزیشن پہ ہوں. بالکل صحیح, ویری ڈیمیجنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرویو جو تھا یہ بڑا انفارچونیٹلی ٹھیک نہیں تھا, کنٹروورشل ہو گیا. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بڑی اچھی انگلش بول سکتے ہیں, آپ جوابات دے سکتے ہیں, کیونکہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, ایون پی 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 والوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ان کی جو یہ پریزنٹ اسٹیٹ ہے وہ خود بھی ان کو یقین نہیں ہے کہ ہم یہ ہیں. تو کم سے کم اپنے آپ کو احتیاط سے تو رکھیں, کیونکہ یہ گلے میں پڑنے والی ہے, یہ اپنے ہی گلے پڑ جانا ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں. پوری دنیا میں آپ کا مذاق سب کو پتہ ہے, اتنا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں, سب کو پتہ ہے کہ بھئی یہ گورنمنٹ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. اور ٹھیک ہے جیسے بھی ہے پاکستان میں اب ایسے ہی چل رہا ہے, وچ از اوبیسلی. اب لوگ اتنا سوشل میڈیا کا اتنا اثر ہے, لوگوں کو اتنی انفارمیشن ہے, ایکسیس انٹرنیشنل نیوز پر بچہ پاکستان سے ایکسیس کر رہا ہے. تو میرا نہیں خیال ان کو یہ انٹرویو دینا چاہیے تھا. دیٹ کوڈ ریئلی گو بیونڈ واٹ از تھنکنگ, اینڈ آئی کین سی ہاؤ انٹرنیشنل میڈیا اس کو پک کر رہا ہے.
اور کتنا اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. اور پی ٹی اے والے تو چھوڑیں گے نہیں اس بات کو, وہ تو اس کو اور بٹر لگا کے جھوٹ سچ بھی ڈال دیں گے اس کے اندر. اور ویسے میرے خیال میں اس میں جھوٹ سچ ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اتنا کچھ انہوں نے غلط کہہ دیا ہے کہ وہ جھوٹ سچ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر. بٹ آئی وش کہ پاکستان میں ایسا نہ ہو, اور ہوپ کہ آئندہ گورنمنٹ کے جو منسٹرز وغیرہ ہیں وہ احتیاط کریں گے. میں ایک بات پریڈکٹ کر سکتا ہوں, پتہ نہیں زندگی آگے کیا ہولڈ کرتی ہے, کہ یہ گلے پڑ جانا ہے جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے. اٹس اے کلیئر ایڈمیشن آف وائلیٹنگ دا کانسٹیٹیوشن. تھینک یو سو مچ. نو پرابلم. میں اجازت چاہوں گا, ہوپفلی آپ لوگوں کو کافی ڈیٹیل مل چکی ہوگی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ. میری طرف سے بھی دیکھنے کا شکریہ, اور خدا حافظ.